بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 118 اس وقت میں نے اب حضرات کے سامنے تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو جن سے دوستی کرنی ہے اور جن سے نہیں کرنی ہے اس سلسلے میں صاف وضاحت فرما دی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تتخذوا بطانة من دونکم، اپنے علاوہ کسی اور کو رازدار مت بناؤ. اپنے علاوہ، اپنے سوا، یعنی اپنی برادری، اپنی قوم، اہل ایمان اور مسلمانوں کے سوا کسی غیر قوم کے، غیر اقوام میں سے خواہ کوئی بھی قوم ہو جن کا تعلق یہودیت سے ہو یا عیسائیت سے ہو یا قوم کفار ہو، قوم مشرکین ہو، ان میں سے کسی کو اپنا رازدار مت بناؤ، گہرا دوست مت بناؤ. رہی بات جہاں تک دنیا کا معاملہ ہے، کھلاتے ہو پلاتے ہو، شریعت بالکل اس سے منع نہیں کرتی. لین دین ہے، کاروبار ہے، شریعت اس سے بالکل منع نہیں کرتی. اسی طرح کسی کی مدد کرتے ہو، نصرت کرتے ہو اور تعاون کرتے ہو، شریعت اس سے بھی منع نہیں کرتی. جہاں تک رازداری کی بات ہے، گہرے تعلق کی بات ہے، اس سلسلے میں شریعت کا یہ صاف پیغام ہے کہ صرف اور صرف مسلمان ہی کو گہرا دوست بنا، صرف مسلمان ہی کو اپنا رازدار بنا. لا یألونکم خبالا، اس لیے کہ مسلمانوں کے سوا غیر اقوام، خاص طور پہ یہاں یہودیت اور عیسائیت کا اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا.
یہ جو یہود و نصارہ ہیں یہ مسلمانوں کے کوئی ہمدرد نہیں ہے، کوئی خیر خواہ نہیں ہے۔ اور آیتوں میں اللہ نے مزید وضاحت فرمائی، جیسے سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنا، بعضهم اولیاء بعض، یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست تو ہو سکتے ہیں مگر مسلمانوں کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد تو ہو سکتے ہیں مگر کبھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ مسلمانوں کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، یہود و نصارہ کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا۔ اس کی نیت کیسی ہے، ان کے ارادے کیسے ہیں، پیدا کرنے والا اللہ سب سے بہتر جاننے والا۔ وہ تو ایسا اللہ ہے جو دلوں میں ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہود و نصارہ سے کبھی دوستی کا ہاتھ مت بڑھاؤ۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ سنو، اللہ نے وارننگ دی، اگر کوئی تم میں سے ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے تو اس کا شمار بھی انہی میں سے کیا جائے۔ جسے حدیث پاک میں ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کوئی کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے تو اس کا شمار اسی قوم میں سے ہوگا۔ تو فرمایا اللہ نے اگر تم میں سے کوئی یہودی سے دوستی کرے گا، عیسائیوں سے دوستی کرے گا تو اس کا شمار بھی انہی میں سے ہوگا اور ظالموں میں سے ہوگا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ۔ قرآن پاک کی سینکڑوں آیتیں جن میں اللہ پاک نے یہود و نصارہ کی حقیقت کو کھول کے بیان کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ مسلمانوں کے اگر سب سے زیادہ کوئی سخت ترین دشمن ہے تو تم یہودیوں کو پاؤ، جو انتہائی مسلمانوں سے دشمنی رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں۔ حتیٰ کہ انہی آیتوں میں آگے اللہ نے بیان فرمایا لا یألونکم خبالا، وہ تم میں فساد مچانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ لا یألونکم خبالا، اللہ کا قرآن سچا قرآن ہے۔ اللہ نے یہودیت کی نیت کو کھول کے رکھ دیا کہ لا یألونکم خبالا، لا تم انہیں اچھا سمجھو، بہتر سمجھو، لا تم انہیں خیر خواہ سمجھو، لیکن یہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ تمہیں تکلیف پہنچانے کے سلسلے میں یا تمہیں فساد بچانے کے سلسلے میں کسی دقیقے کو اٹھا کر نہیں رکھتے، کسی کسر کو نہیں چھوڑتے۔ ہر پل، ہر لمحہ، ہر آن ان کی یہی کوشش رہتی ہے کہ کس طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے، کس طرح مسلمانوں کو تکلیف دی جائے، کس طرح مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر انہیں ختم کیا جائے۔ لا یألونکم خبالا، اور اللہ نے فرمایا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، انہیں اس بات سے خوشی ہوتی ہے کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے۔ اگر تم تکلیف میں ہوتے ہو تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، کہ ان کے حسد کی انتہا۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، تمہاری تکلیفوں سے انہیں خوشی ہوتی ہے۔ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، اور ان کی دشمنی، ان کی عداوت، ان کا بغض، ان کا کینہ، ان کا حسد اس قدر زیادہ ہے کہ کبھی بغاوت کو، کبھی حسد کو، کبھی بغض کو، کبھی دشمنی کو خود اپنی زبانوں سے ظاہر کر دیتے ہیں، جسے آج بھی سارے عالم میں چل رہا ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں، فلسطین کے حالات ہمارے سامنے ہیں، اسرائیل، اسی کو تو یہودیت کہتے ہیں،
کہ جس قدر وہ ظلم اٹھا رہا ہے، مسلمانوں کو تکالیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا، مشنری اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہتا ہے، مسلمانوں کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، تو ان کی دشمنی کبھی ان کے زبانوں سے ظاہر ہوتی، وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے دلوں میں پوشیدہ ہے ان کے زبان سے ظاہر ہونے والی عداوت سے بھی زیادہ، یعنی زبان سے جس قدر نفرت کا اظہار کرتے ہیں اس سے کئی زیادہ نفرتیں ان کے دل میں پوشیدہ ہیں۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اللہ نے فرمایا کہ یقیناً ہم تمہارے لیے آیتوں کو کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں تاکہ تم اگر ان کنتم تعقلون، اگر تم تھوڑی بہت بھی سمجھ رکھتے ہو، ان کنتم تعقلون، اگر تم سمجھ سکتے ہو تو سمجھ جاؤ، تمہارا اللہ تمہیں سمجھا رہا ہے۔ یہودی عیسائی کبھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے کہ کسی بھی اعتبار سے نہ تم انہیں رازدار بناؤ، نہ ان سے دوستی کرو، نہ انہیں اپنا خیر خواہ سمجھو، نہ ان کی پیروی کرو، نہ ان کی تقلید کرو، نہ ان کے نقش قدم پر چلو۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم، فرمایا کہ تم لوگ تو ایسے ہو کہ تم ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، مگر یہ تم سے محبت بالکل بھی نہیں کرتے۔ ان آیتوں کے شان نزول میں حضرات مفسرین نے جو بیان فرمایا، مدینہ منورہ کے اطراف و اکناف میں یہودی بسا کرتے تھے۔ دو قبیلے ایسے ہیں، ایک قبیلے کا نام اوس ہے اور دوسرے قبیلے کا نام خزرج ہے۔ یہ دو قبیلے والے یہودیوں سے گہرا تعلق رکھتے تھے، انتہائی آپس میں قریبی دوستی تھی، انتہائی آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد تھے، انتہائی ملنسار تھے۔ مگر جب قبیلے اوس اور قبیلے خزرج نے اسلام کو قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے، یہودی دیکھنے لگے کہ تو مسلمان ہو گئے، مگر قبیلے اوس اور قبیلے خزرج نے حسب معمول جیسی دوستی تھی اس دوستی کو برقرار رکھا کہ ہماری پرانی دوستی ہے، اسلام بے شک ہم لائے ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود بھی یہودیوں سے تعلقات رکھے ہوئے تھے، عیسائیوں سے دوستی رکھی ہوئی تھی، مگر یہود و نصارہ خاص طور پہ یہودیوں نے کہ جنہیں ہماری نبی سے عداوت تھی، ہماری کتاب سے عداوت تھی، اسلام سے دشمنی تھی، انہیں پسند نہیں تھا کہ کوئی مسلمان جو ہے آباد رہے یا کوئی اللہ کے نبی پر ایمان لانے والا ان کی نظر میں محبوب ہو جائے۔ اگر کوئی مسلمان ہوتا تو اس کو اپنا دشمن بنا لیتے۔ تو جب قبیلے اوس اور قبیلے خزرج ان دو قبیلے والوں نے اسلام کو قبول کر لیا تو بظاہر یہودیوں نے ظاہری دوستی تو رکھی زبان سے، لیکن دل میں نفاق رکھتے تھے، دل میں عداوت رکھتے تھے، دل میں دشمنی رکھتے تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، تم تو ان سے محبت کرتے ہو، وہ تم سے محبت بالکل نہیں کرتے۔ جتنی گہری دوستی تھی قبیلے خزرج اور قبیلے اوس سے، اسلام لانے کی وجہ سے انہوں نے اس کو نفرت میں تبدیل کر دیا۔ ظاہراً کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، مگر پیٹ پیچھے ہر اس کارنامے کو انجام دیتے جس سے انہیں تکلیف پہنچے، مسلمانوں کو ایذا پہنچے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ، کہ تم ان کے تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہو، جیسے آسمانی کتابیں، تورات پر بھی ہمارا ایمان ہے، انجیل پر بھی ہمارا ایمان ہے، زبور پر بھی ہمارا ایمان ہے،
اگر یہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، اور خود اپنی کتاب پر، تورات پر ان کا صحیح ایمان نہیں ہے، وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب یہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں، ایمان لائیں۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور یہ جب تم سے الگ ہوتے ہیں، تنہائی میں جاتے ہیں، تو تم سے اتنی دشمنی اور عداوت ہے کہ غصے کے مارے اپنی انگلیوں کو کاٹ کاٹ کر کھاتے ہیں۔ جسے کوئی انتہائی غیظ و غضب ہو، غیظ و غضب میں مبتلا ہو، حسد کے مارے جیسے کوئی انگلی سے دانت کاٹ جو ہے اپنے انگلیوں کو دانت سے کاٹتے ہیں، اس طرح ان کا حسد ہے، ان کا بغض ہے، ان کی عداوتیں جو مسلمانوں سے ہیں، تنہائی میں جاتے ہیں، مسلمانوں سے الگ ہوتے ہیں، غصے کے مارے اپنے انگلیوں کو کاٹتے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا قُلْ مُوتُوا بِغَیظِکُمْ، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے ان یہودیوں سے کہ ڈوب پڑو اپنے غصے میں، یعنی تم اگر غصے میں مر بھی جاؤ تمہاری مراد پوری نہیں ہو سکتی، تمہارا مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں میں جو کچھ ہے اللہ جاننے والا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اللہ نے فرمایا مسلمانوں اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، تمہاری کامیابی، تمہاری بھلائی، تمہاری خوشی ان سے دیکھی نہیں جاتی، انہیں تکلیف پہنچتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے یفرحوا بِہَا، تو انہیں خوشی ہوتی ہے، وہ خوش ہوتے ہیں، اس سے خوشی مناتے ہیں۔ اللہ پاک نے یہود و نصارہ کے اور غیر اخوان سازشوں اور ان کے دلوں کی راز کو بیان کرنے کے بعد فرمایا اگرچہ کہ تمہارے کھلے دشمن ہیں اور ہر پل ہر آن ان کے یہی منصوبے ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کو برباد کیا جائے، ناکام کیا جائے، مگر اللہ نے مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرما دیا ایک فارمولا ہے، ایک نسخہ ہے، ایک طریقہ ہے، اگر تم ان کی دشمنی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو اور ان کے ناپاک ارادوں سے اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو مسلمانوں سنو، فارمولا یہ ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم نے صبر کے دامن کو تھامے رکھا، اگر تمہاری زندگی میں تقویٰ ہے، لا يضركم كيدهم شيئا، تو ان کے منصوبے تمہارا ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لا يضركم كيدهم شيئا، دنیا کے سارے یہود و نصارہ مل کر لاکھ زور لگا لیں، طاقت لگا لیں، سارا زور خرچ کر لیں، اگر تمہاری زندگی میں صبر ہے، تقویٰ ہے، اللہ اس کے رسول سے سچی محبت اور سچی اطاعت ہے تو یہ تمہارا ایک بات بھی بیگا نہیں کر سکتے۔ ان اللہ بما یعملون محیط، اس لیے کہ یہ لاکھ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے منصوبے بنائیں، کہاں بنائیں کہ اللہ کی قدرت سے باہر چلے جائیں گے؟ اللہ ہی کے احاطے میں ہے، اللہ نے ان کو گھیرے رکھا ہے، اللہ کی قدرت سے، اس کی طاقت سے باہر نہیں جا سکتے، تو تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ نے جو پیغام دیا ہے اس کو اپناؤ، اسی میں تمہاری بھلائی اور اسی میں تمہاری کامیابی ہے کہ کبھی بھی یہود و نصارہ سے نہ دوستی کرو نہ ان کے نقش قدم پر چلو۔ تو ایک دو آیتیں نہیں، سینکڑوں آیتیں جن میں اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم خود یہودی نہ ہو، خود عیسائی نہ ہو جاؤ، تم مذہب اسلام میں رہو، لاکھ کھلاؤ انہیں، لاکھ پلاؤ، لاکھ ان کے ساتھ تم خیر خواہی کا معاملہ کرو، ہرگز یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ تم سے ہمدردی رکھتے ہیں، جب تک تم اسلام کو نہیں چھوڑ دو گے انہیں خوشی نہیں ہوگی۔
اور وہ سکھ سے بھی نہیں بیٹھیں گے، اطمینان سے بھی نہیں بیٹھیں گے، بلکہ ہر پل ان کی یہی سازش رہے گی کہ کس طرح دنیا سے اسلام کو ختم کیا جائے، کس طرح مسلمانوں کو ختم کیا جائے۔ لیکن وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اسلام کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ کیا کچھ نہیں کیا گیا اسلام کو ختم کرنے کے خاطر؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کیا گیا، اسلام ختم ہو گیا، اسلام پھیلتا گیا، بڑھتا گیا۔ عمر فاروق کو شہید کیا گیا، عثمان غنی کو شہید کیا گیا، علی مرتضیٰ کو شہید کیا گیا، سینکڑوں صحابہ کو شہید کیا گیا، مگر اسلام ختم نہیں ہوا۔ کتنی عورتیں بیوہ ہوئی، اسلام ختم نہیں ہوا۔ کتنے بچے یتیم ہوئے، اسلام ختم نہیں ہوا۔ امام حسین اور آپ کا گھرانہ شہید ہوا، اسلام ختم نہیں ہوا۔ وہ جانتے ہیں اسلام دنیا میں مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اگر ایک مسجد ہم منہدم کرتے ہیں، گلی گلی میں مسجد وجود میں آ جاتے ہیں۔ اگر ایک مدرسہ منہدم کرتے ہیں، گلی گلی میں مدرسے وجود میں آ جاتے ہیں۔ وہ اچھی طرح جانتے ہیں اسلام اور مسلمانوں کو دھرتی سے ختم نہیں کیا جا سکتا، مگر یہود و نصارہ نے ایک سازش رچی جس میں ہر کوئی مسلمان تہجد گزار بھی آ گیا، حاجی بھی آ گیا، عالم دین بھی آ گیا، بڑے بڑے اپنے آپ کو اللہ والے کہنے والے یہود و نصارہ کی سازش کو نہ سمجھ سکے۔ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا مسلمانوں کو اسلام سے ہٹانے کے لیے، جو انہوں نے سازش رچی، انہوں نے طے کیا نہ مسلمانوں کے نام کو بدلا جائے، نہ مسلمانوں سے کہا جائے کہ تم یہودی ہو جاؤ، تم عیسائی ہو جاؤ، نہ مسلمانوں سے کہا جائے کہ تم قرآن پر ایمان نہ لاؤ، بلکہ انہیں ان کے حال پر رکھا جائے، انہیں ان کے مذہب پر چھوڑ دیا جائے، مگر اندرونی اعتبار سے ان کو اتنا کمزور کر دیا جائے، نام کا مسلمان رہے، دل میں اسلام کی حقیقت باقی نہ رہے۔ جیسے ناریل ہو اوپر سے اندر میں بغض نہ ہو، اس طرح مسلمانوں کے سلسلے میں انہوں نے سازشیں رچی۔ اس کے لیے مختلف تدبیریں انہوں نے اپنائی، جن میں تدبیر کانوینٹ کی شکل میں اپنائی، کانوینٹ کی شکل میں یہ تعلیمی نظام کو تو مضبوط کر دیا، انگلش میڈیم کے نام پر، دنیا کی تعلیم کے نام پر ایسے ادارے انہوں نے قائم کیے، ایسے کانوینٹ کے جال انہوں نے سارے عالم میں پھیلائے کہ انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ان کانوینٹوں کے ذریعے مسلمانوں کے ایمان کو کیسے ڈاماڈول کیا جا سکتا ہے، کیسے ان کے عقیدوں کو برباد کیا جا سکتا ہے، تباہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن مسلمان یہود و نصارہ کی سازش کو نہ پہچان سکے۔ مذہب اسلام نے پہلی بار، آپ اچھی طرح توجہ فرمائیں، دنیاوی تعلیم سے بالکل منع نہیں کیا۔ ڈاکٹر بنائیے، ڈاکٹری بھی قرآن سے نکلا ہوا علم ہے۔ اسی طرح خود ہمارے نبی ڈاکٹر تھے، حکیم تھے، کتنی چیزیں آپ نے، جتنی ساری حکمت کی باتیں آپ نے بتائی، آپ اسے وجود میں، دنیا کا ڈاکٹر علم وجود میں آیا۔ لائری کے سلسلے میں خود ہمارے نبی لائر بھی تھے، جج بھی تھے، اور آپ نے انصاف کا معاملہ کر کے دنیا میں پیش کیا۔ تو جتنے علوم جو دنیا میں ماخوذ ہیں، لیے گئے ہیں، یہ قرآن ہی سے لیے گئے ہیں، احادیث سے لیے گئے ہیں، یہ کوئی الگ نہیں ہے، علم کی کوئی تقسیم نہیں ہے، یہ الگ علم ہے، یہ الگ علم ہے، بلکہ سارے علوم قرآن سے ماخوذ ہیں، سارے علوم احادیث سے ماخوذ ہیں۔ دنیاوی تعلیم یہ کوئی دنیا کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ملی ہوئی دولت ہے۔ یاد رکھیں، شریعت نے زور دیا ہے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ کی آیت میں اللہ نے کہا کہ ڈاکٹری کا علم حاصل کرو، خود اللہ نے حکم کیا۔ اسی طرح کونوا قوامین بالقسط، لائری کے علم کے حاصل کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اسی طرح مختلف وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شدید میں ٹیکنالوجی کے علم حاصل کرنے کا اللہ نے زور دیا کہ اللہ نے لوہا اتارا، اس میں مختلف اللہ نے فائدے رکھے ہیں۔ تو جتنے علوم دنیا میں ہیں
خود اللہ نے حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ رہی بات حاصل کرنے کے سلسلے میں اگر آگے کوئی غیر بھی آپ کو تعلیم دیتا ہے، اسلام نے اس سے تعلیم حاصل کرنے سے منع نہیں کیا۔ غزوہ بدر کے موقع پر کہ بہت سارے قیدی ہمارے نبی کی خدمت میں لائے گئے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کہ کفار تھے، آپ نے فرمایا ہر قیدی کم از کم 2 صحابی یا 3 صحابی کو لکھنا پڑھنا سکھا دے تو وہ اس کے لیے فدیہ ہو جائے گا، تو اس کے بدلے میں اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو اس طرح اللہ کے نبی نے تعلیم بھی دی، یہ پیغام بھی دیا اپنے طرز عمل سے کہ اگر پڑھانے والا ٹیچر لیکچرر اگر غیب بھی ہے تو اس سے بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مگر مسلمانوں یاد رکھو، اگر دنیاوی تعلیم کے نام پر تمہارے عقیدے پر آنچ آئے، تمہاری شریعت پر آنچ آئے، تمہارے ایمان کا اگر جنازہ نکل رہا ہو تو پھر شریعت وہاں پابندی لگاتی ہے۔ یاد رکھو، سب سے پہلے مسلمانوں کے لیے اپنا ایمان ہے، اپنا عقیدہ ہے۔ اگر تمہارا ایمان دنیاوی تعلیم کے نام پر ڈاواڈول ہو گیا تو پھر تمہارے سے بڑا خسارے والا اور کوئی نہیں ہوگا۔ دنیاوی تعلیم حاصل کرو ایمان کے تحفظ کے ساتھ، عقیدے کی حفاظت کے ساتھ۔ ایسا نہ ہو کہ تم دنیاوی تعلیم کے نام پر ایسے اداروں کی طرف رخ کرو اور اپنی نسلوں کو اور اپنی قیمتی اولاد جو کہ قیمتی سرمایہ ہے ایسے اداروں میں ایڈمیشن کروا دو، فخر کرتے ہوئے کہ ہمارا بچہ یا ہماری بچی ایسے ادارے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں جہاں لاکھوں کی مقدار میں ڈونیشن ہے، اتنا فیس ہے، لیکن تمہیں پتا نہیں دنیاوی تعلیم تو مل رہی ہے، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ان کا عقیدہ تباہ ہو رہا ہے۔ جہاں انہیں بتایا جا رہا ہے عیسیٰ بھی خدا ہیں، مریم بھی خدا ہیں، جہاں ایسی جو ہے اس طرح محنتیں چل رہی ہیں کہ بچپن ہی سے لڑکیوں کو، بڑی بڑی لڑکیوں کو گھٹنے سے اوپر تک اسکرٹ پہنا کر کہا گیا کہ اسکول کی طرف لاؤ، تو شریعت نے ایسی جگہ پابندی لگائی کہ مسلمان کبھی بے حیا کے قریب نہیں ہو سکتا۔ مسلمان سب سے پہلے اس کے لیے اپنا ایمان ہے، اپنا عقیدہ ہے، اعمال صالحہ ہے۔ اگر تم دنیاوی چمک دمک کے خاطر ظاہری صورتوں کو دیکھ کر آخرت کی فکر سے غافل ہو جاؤ گے، اور اگر تمہاری نظر میں ایمان اور اعمال صالحہ کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہے گی، یاد رکھو مسلمانوں، اگر دنیا کی تعلیم بھی مل گئی، ڈگریاں بھی مل گئی، لاکھوں کی تنخواہ بھی مل رہی ہے، مگر ایمان پر، اعمال صالحہ پر محنت نہ ہونے کی وجہ سے کہ کہیں ایسی نوبت نہ آ جائے جیسے مولانا ارشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا، فرمانے لگے ایک علاقے میں گیا، عصر کا وقت تھا، مسجد میں داخل ہوا، میں نے عصر کی نماز پڑھ لی، جنازہ رکھا ہوا تھا، لوگ جنازے میں شریک ہوئے تو میں نے بھی نماز جنازہ ادا کی۔ سلام پھیرنے کے بعد ابھی لوگ باہر نہیں نکلے ہوئے تھے، جب میں مسجد سے باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان کھڑا ہوا ہے سوٹ بوٹ میں، اور اس کے طور طریقے کو دیکھ کر مجھے یہ پہچاننا مشکل ہو رہا تھا کہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، مگر جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے مجھے سلام کیا، مجھے اطمینان ہوا ماشاءاللہ مسلمان بھی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بابا آخر کون سی بات ہے کہ تم نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، جنازے کی شرکت نہیں کی؟ آخر دشمنی ہوتی تو زندگی میں ہوتی، لیکن مرنے کے بعد دشمنی کے کیا معنی ہیں؟ آخر یہ جو جنازہ ہے اس سے کتنی تمہاری عداوت تھی، دشمنی تھی، کہ جس کی وجہ سے تم نے نماز جنازہ ادا نہیں کی؟ تو صاف صاف کہنے لگا کہ حضرت یہ کوئی میرا دشمن نہیں ہے، بلکہ میرے والد کا جنازہ، یہ میرے باپ کا جنازہ ہے۔ حضرت نے فرمایا اس کا جو جملہ تھا اس کے سننے سے پہلے اگر میرے پیروں تلے زمین کھسک جاتی، میں اندر دفن ہوتا تو بہتر تھا، ہو جاتا کہ جب اس نے جو جملہ کہا کہ میرے باپ کا جنازہ ہے، میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے والد کا جنازہ اندر ہے، آپ کے جنازے میں بھی تم نے شرکت نہیں کی، آخر کون سی مجبوری تھی؟
تو صاف صاف کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ یہاں چوری زیادہ ہوتی ہے اور جوتے چپل چوری ہو جایا کرتے ہیں، میرے 1500 کے جوتے ہیں، مجھے خوف پیدا ہوا جوتے چھوڑ کر اگر میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میرے جوتے چوری نہ ہو جائے۔ دیکھیے کہ اس کے نظر میں باپ کی عزت زیادہ ہے یا جوتے کی عزت زیادہ ہے؟ ڈگری تو مل گئی، دنیا کے عہدے تو مل گئے، مگر ایمان پر محنت نہیں ہوئی، اعمال صالحہ پر محنت نہیں ہوئی تو کیا نوبت آئی؟ میرے بھائیوں، اولاد بے شک قیمتی سرمایہ ہے، اگر ان کے ایمان پر، عقائد پر، اعمال صالحہ پر، آخرت کے سلسلے میں اگر ہم نے محنت نہیں کی کہ کہیں ایسا وقت نہ آ جائے روح نکل رہی ہو یہ کلمہ پڑھانے کے لیے تیار نہ ہو، روح نکل رہی ہو یہ جائیداد کے لیے لڑ رہے ہو، باپ کی اماں سکرات کی عالم میں ہو انہیں یاسین پڑھنا نہ آتا ہو، یا کوئی انہیں کہہ رہا ہو کہ ڈیوٹی کا وقت ہو گیا ہے فلاں کو بلا لو، فلاں کو بلا لو۔ یہ مغربی تہذیب ہے، مغربی تمدن ہے، مغربی کلچر ہے جس میں لوگ فخر محسوس کرتے ہیں۔ ایک واقعہ کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، یاد رکھیں مغربی تہذیب، مغربی تمدن جس میں رشتے نام کی کوئی چیز نہیں، انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں۔ امریکہ میں ایک ماں نے عدالت میں یہ مقدمہ دائر کیا کہ میں اپنے بیٹے کے گھر میں ہوں، ایک کمرے میں مجھے رکھتا ہے، دوسرے کمرے میں ایک کتا پالتا ہے، بات یہ ہے بیٹے سے شکایت یہ ہے کہ روزانہ 5 گھنٹے وہ کتے کو دیتا ہے مگر 5 منٹ بھی مجھے نہیں دیتا۔ میری عدالت سے گزارش ہے کہ وہ مجبور کرے میرے بیٹے کو، اسے بتائے کہ ماں کا حق کیا ہے، وہ میری خدمت کے لیے آیا کرے، کم از کم 5 منٹ صحیح دیا کرے۔ جب بیٹے کو پتا چلا کہ ماں نے اس کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے تو بیٹے نے بھی وکیل کو بلا لیا، لائر کو بلا لیا، اس نے بھی ماں کے خلاف مقدمہ دائر کیا تو فیصلہ یہ ہوا عدالت سے کہ دیکھو یہاں اگر اولاد بالغ ہو جاتی ہیں تو وہ آزاد ہو جاتی ہیں، ماں باپ کو ان پر کوئی حق نہیں رہتا، وہ ان کی خدمت کریں یا نہ کریں، اگر خدمت نہیں کرتی تو قانون ان سے پوچھتا نہیں ہے کہ تم نے خدمت کیوں نہیں کی۔ اگر ماں باپ بیمار ہو جائیں، مجبور ہو جائیں تو ان کے لیے ہم نے آشرم بنا رکھے ہیں، بزرگ گھر بنا رکھے ہیں، وہاں وہ رجوع ہو جائیں، وہاں گورنمنٹ سے ان کی خدمت کی جائے گی، اولاد پر وہ بوجھ نہ بنے۔ رہی بات کتے کی، وہ جانور ہے، اس کا حق اس پر ہوتا ہے، لہذا عدالت سے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ تمہارا بیٹا کتے کی فکر کرے گا، ماں کی فکر نہیں کرے گا، کتے کا حق تو ادا کرے گا، ماں کے حق ادا کرنے کی اسے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مغربی تہذیب ہے، مغربی کلچر ہے جس میں لوگ فخر محسوس کرتے ہیں، جہاں نہ باپ کی عزت میں نہ ماں کا مقام ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے جو مذہب ہمیں عطا فرمایا، جو مسلمان اللہ نے ہمیں بنایا، اللہ نے دنیاوی ترقی حاصل کرنے سے منع نہیں کیا ہے، بلکہ خود اللہ مسلمانوں کو ترقی دینا چاہتے ہیں، روش دینا چاہتے ہیں، بشرطی کہ اللہ اس کے رسول کے احکام کے دائرے میں رہ کر قرآن و حدیث کو تھام کر دنیا کے علوم پر قبضہ جماؤ، پھر تمہارا اللہ تمہیں بلندی پر پہنچانے کے لیے کافی ہے، تمہاری مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو قرآن پاک کی ان آیتوں میں اور سینکڑوں آیتوں میں اللہ نے یہود و نصارہ کی حقیقت کو کھول کے بیان کر دیا۔ مسلمانوں، عزتیں اللہ کے قبضے میں ہیں، عزت چاہیے، اللہ ہی عزت دینے والا ہے۔ ایبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، اللہ نے فرمایا کہ لوگ کہاں عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں جبکہ ساری عزتیں اللہ کے قبضے میں ہیں، لہذا اللہ کی مان کے چلو، اللہ کے رسول کی مان کے چلو، اپنے سلسلے میں بھی، اپنی اولاد کے سلسلے میں بھی، ان کے مستقبل کے سلسلے میں بھی قرآن کیا کہتا ہے پہلے وہ دیکھو، احادیث کیا کہتے ہیں پہلے وہ دیکھو۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اسلام کے دائرے میں سب سے پہلے ایمان اور عقیدے کی فکر کرتے ہوئے پھر انہیں دنیا کی تعلیم دلاؤ، دنیا بھی آباد رہے گی، آخرت بھی آباد رہے گی۔
دنیا میں بھی سلامتی اور آخرت میں بھی اللہ پکڑ نہیں فرمائیں گے، ورنہ قیامت کے دن اللہ ضرور پوچھیں گے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہم نے تمہارے بچے کو مسلمان بنا کر بھیجا تھا، یہ تم نے اپنی اولاد کو کیا بنا دیا؟ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہود و نصارہ کی سازشوں سے اللہ تعالیٰ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اپنے حفظ صفتیں اس کے سائے میں رکھ کر اللہ آخری سانس تک ہمیں اور ہماری نسلوں کو تا قیامت آنے والے نسلوں کو اللہ دین پر، اسلام پر، ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، اور جب آخری وقت آئے تو کلمے والی موت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ درود شریف۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وصلی علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا اللہ اگر آپ قیامت تک ہمیں زندگی دیں، سجدے میں سر رکھ کر اے اللہ جو اسلام جیسی دولت آپ نے دی ہے، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے رہیں، پھر بھی ہم تیرے شکریہ کا حق ادا نہیں کر پائیں، تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر پائیں گے۔ بن مانگے آپ نے ہمیں مسلمان بنایا، اسلام، ایمان، کلمہ، اے اللہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ سب سے پہلے ہم سب کو قدردان بنا، شکر گزار بنا، اور اے اللہ بغیر مانگے کہ جو آپ نے ہمیں مسلمان بنایا، اے اللہ ہم بھیک مانگ رہے ہیں آپ کے دربار میں، یا اللہ آخر سانس تک ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما، دنیا کے تمام فتنوں سے اور ایسی آزمائشوں سے ہمیں اور ہماری اولاد کو بچا لے جن میں ہمارا ایمان اور عقیدہ خطرے میں پڑ جائے، تو ہی حفاظت کر سکتا ہے۔ اے اللہ آخر وقت تک ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما، ثابت قدمی نصیب فرما۔ اے اللہ دشمنان اسلام کی دشمنی سے حفاظت فرما، ان کی سازشوں سے حفاظت فرما، ان کے منصوبوں سے اے اللہ ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما کر اے اللہ اپنے صفت حفیظ کے سائے میں رکھ کر ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہماری رہبری فرما، رہنمائی فرما۔ خاص طور پہ اللہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اے اللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دینی و دنیاوی دونوں علوم سے اے اللہ ہماری نسلوں کو سرفراز فرما، ہماری نسلوں میں علماء کو بھی پیدا فرما، ڈاکٹروں کو بھی پیدا فرما، لائروں کو بھی پیدا فرما، انجینئروں کو بھی پیدا فرما، مگر سب سے پہلے ان کی ایمان کو مضبوط فرما، ان کے اسلام کو مضبوط فرما، عقیدے کو مضبوط فرما۔ اے اللہ سب سے پہلے انہیں ایک اچھا مومن بنا، مسلمان بنا، اپنا غلام بنا، اپنے نبی کا غلام بنا، دنیا کی خواہش کے خاطر، 4 دن کی زندگی کے خاطر اے اللہ ایمان کا سودا کرنے سے ہم سب کو بچا لے، ہماری حفاظت فرما، آخرت سے غافل ہونے سے ہمیں بچا لے، موت سے غافل ہونے سے ہمیں بچا لے، آخرت کی جنت کی اہمیت ہم سب کے دلوں میں ڈال دے، اپنی محبت نصیب فرما، اپنے نبی کی محبت نصیب فرما۔ مانگنا ہمارا کام ہے، دینا تیری شان ہے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔